عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدیہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے دونوں عالم کے تاجدار، مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، کالی کالی زلفوں والے آقا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، شفاعتی اہل الکبائر کا مژدہ جافزہ سنانے والے آقا، میدان محشر کی گرمی سے ہم گنہگاروں کو نجات دلانے والے آقا، پل صراط کی باریک اور تاریک راہوں سے رب سلم کی صدائیں دے کر پار لگانے والے آقا، سیاح لامکا انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، جناب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک بآواز بلند پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پیش کر لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع النور جو ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے، اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو سید الانبیاء، امام الانبیاء،
فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12ویں شریف کے روز اپنے قدم پاک سے اس سرزمین کو سرسبز و شاداب فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ اللہ جل مجدہ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ اپنی ربوبیت کا اظہار کرے، خالق کائنات نے جب چاہا کہ اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، رب کائنات نے جب چاہا کہ لوگ ہماری پرستش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو جدا فرمایا، اپنے نور سے نبی کونین کے نور کو الگ کیا۔ اب اس نور کے پھر 4 حصے کیے گئے، ایک سے لوح بنا، ایک سے قلم بنا، ایک سے عرش و کرسی بنے، اور ایک سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہ جو کائنات بنی ہے، یہ جو دنیا کے رنگ و روغن کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دنیا کی سرسبز و شادابی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو دنیا میں ستاروں کی قمقماہٹ، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نور سے نہیں بنایا، بلکہ اپنے محبوب کے نور سے بنایا ہے۔ نبی کونین کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ ہم اور آپ جو یہاں آئے ہیں، یہ نور محمدی کا صدقہ ہے۔ اگر نور محمدی نہ ہوتا تو نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ چاند ہوتے، نہ یہ سورج ہوتے، نہ ہم اور آپ ہوتے، بلکہ نور محمدی کا صدقہ ہے یہ زمانے بھر میں جو روشنیاں پھیل رہی ہے، ساری کائنات میں جو سرسبز و شادابی چھائی ہوئی ہے، یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اب جب خالق کائنات نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو جدا فرمایا، تو اس نور نے کیا کیا؟ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 برس تک قیام میں رہے، 70,000 برس تک رکوع میں رہے، 70,000 برس تک سجدے میں رہے، 70,000 برس تک قاعدے میں رہے۔ اور یہ کہاں رہے؟ نبی کونین کا نور ادھر ادھر نہیں گیا، بلکہ خالق کائنات نے نور محمدی کو اپنے پاس رکھا، اپنے قرب میں رکھا، اپنے جوار میں رکھا۔ نبی کونین نے اسی وقت ان اللہ کی عبادت و ریاضت کی۔ اس کے بعد نبی کونین کا نور پھر بارگاہ خداوندی میں 2 گانا ادا کرتی ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے، اور ہر رکعت میں جو قیام میں آپ نے 1000 برس گزارے، رکوع میں 1000 برس گزارے، سجدے میں 1000 برس گزارے، قعدے میں 1000 برس گزارے۔ جب آپ نے 2 رکعت نفل کی نماز کو یوں ادا کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، تو نے آج حق بندگی ادا کر دی، آج مجھ سے جدا ہونے کے بعد
تو نے میری ایسی عبادت کی ہے جو بندگی کے لیے لائق تھا، جو بندگی کا حق تھا، اے میرے محبوب تو نے آج حق بندگی ادا کر دی ہے۔ اب رب کائنات نے چاہا کہ ساری کائنات کی تخلیق فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، جنت و دوزخ بنائے، اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اس وقت حضرت انسان کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ دنیا پہلے بنی ہے، انسان بعد میں آیا ہے۔ جنت پہلے بنی ہے، انسان بعد میں آیا ہے۔ یہ دنیا کے رنگ و روغن پہلے بنے ہیں، انسان بعد میں آیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے محبوب کو بھیجنا تھا رب کائنات کو اس دنیا میں، نبی کونین کی آمد ہونی تھی اس دنیا میں۔ اس لیے رسول گرامی وقار کے آمد کی خوشی میں دنیا کی سجاوٹ کی گئی، ستاروں کے قمقماہٹ کو لگایا گیا، آسمان کا شامیانہ بچھایا گیا، زمین کا فرش بچھایا گیا، چاند کی چاندنی رکھی گئی، پھولوں میں گل بوٹے سجائے گئے، پھولوں میں خوشبوئیں بھری گئی۔ نبی کونین کی آمد کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی کی اور اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اپنے محبوب کے آمد کی خوشی میں اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ حضرت انسان کی تخلیق ہو، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلے خاکی اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا۔ حضرت آدم کا پتلے خاکی تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد روح کو رب کائنات نے حکم دیا ہے، روح جا جسم انسانی آدم میں داخل ہو جا۔ روح اللہ کے حکم کے مطابق جسم انسانی میں داخل ہوتی ہے، گھبرا کر باہر نکل آتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا میں اس کالی کوٹھری میں کیسے رہوں گی؟ وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں تو سیاہی ہی سیاہی ہے، میرا اس کالی کوٹھری میں رہنا مشکل ہے، دشوار ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں روح نے التجا کی، اے میرے مولا میں اس کالی کوٹھری میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ نہ وہاں کوئی روشنی ہے، نہ وہاں کسی چیز کی رونق ہے، بلکہ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہی ہی سیاہی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ رب نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر روح کو حکم دیا، اے روح اب جسم انسانی آدم میں داخل ہو جا۔ اب روح جاتی ہے، حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوتی ہے، داخل ہونے کے بعد سکون و اطمینان محسوس کرتی ہے اور بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے، پروردگار عالم اب میں نے جو ہے اس روشنی نے میرے کو متوجہ کر لیا ہے اپنی طرف، اے پروردگار عالم جب تک تو حکم نہیں دے گا میں اس دنیا سے باہر نہیں نکلوں گی۔ ایک وہ گھبراہٹ روح کی، لیکن نور محمدی کی وجہ سے روح نے سکون و اطمینان پایا قلب انسانی میں، جسم انسانی میں۔ اب جب جسم انسانی میں روح داخل ہو گئی، نور محمدی کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا، اب فرشتے اس نور کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں۔ حضرت آدم جدھر جا رہے ہیں فرشتے آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، دائیں چل رہے ہیں، بائیں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم کی تعظیم مقصود نہیں تھی، حضرت آدم کے لیے سجدہ نہیں کرایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے
جس محبوب کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا تھا، جس نور محمدی کو حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر کیا تھا، اس نور کی اصل میں حقیقت میں تعظیم مقصود تھی۔ اس لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا، اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدے میں گئے، فرشتے سجدے میں جاتے ہیں اور اس نور کی تعظیم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم کی تعظیم ہو رہی ہے۔ اصل حقیقت یہ تھا کہ اس نور کی تعظیم مقصود تھی، نور محمدی کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ اب حضرت آدم جنت میں رہ رہے ہیں، حضرت آدم جدھر جاتے ہیں فرشتے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کیا، پروردگار عالم یہ فرشتے میرے آگے پیچھے کیوں اچلتے ہیں، میرے آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم کیا تجھے خبر نہیں ہے تیری پیشانی میں میرے محبوب کا نور ہے، تیری پشت میں میرے محبوب کا نور ہے، اس وجہ سے اس نور کی تعظیم و تکریم کے لیے فرشتے کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، وجہ اس نور کی تعظیم ہے۔ حضرت آدم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار عالم میں بھی تیرے محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم میں بھی تیرے محبوب کے نور کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس نور سے اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا اس نور کا جلوہ ہمیں بھی دکھا دے، جس نور کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، جس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اسی نور کو اٹھا کر حضرت آدم کے انگوٹھے میں رکھا اور کہا، آدم دیکھ لو یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ میرے محبوب کے نور سے اپنے آنکھوں کی تسکین کر لو، اپنے دل کی پیاس بجھا لو۔ حضرت آدم نے نبی کونین کے نور کو جو ہی اپنے انگوٹھے میں دیکھا تھا، فوراً حضرت آدم نے اس انگوٹھے کو چوم لیا اور چومنے کے بعد حضرت آدم نے اس انگوٹھے کو چوما اور چومنے کے بعد عرض کیا، پروردگار عالم تیرے محبوب کا نور تو بہت حسن و جمال والا ہے، بہت حسین ہے، پروردگار عالم میں اس حسن پر فریفتہ ہو گیا ہوں، میں اس حسن کے صدقے جاؤں، پروردگار عالم تیرا محبوب کا نور تو بے مثل و بے مثال بہت ہی حسن و لاجواب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب حضرت آدم جنت میں ہے، نور محمدی آپ کی پیشانی میں جلوہ گر ہے۔ اب رب نے چاہا کہ اپنے محبوب کے نور کو اس خاکدان گیتی پہ بھیجے، اس دنیا میں جلوہ گری کرے اپنے محبوب کے نور کی۔ حضرت آدم نے گندم کے دانے کو کھایا۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حضرت آدم نے غلطی کی، حضرت آدم نے خطا کی، اور بعض نے کہا کہ خطائے اجتہادی کی۔ نہ حضرت آدم نے کوئی غلطی کی، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، انبیاء سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتا، نبیوں سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ حضرت آدم نے کوئی غلطی نہیں کی، دانا کھانے کا یہ رب کا حکم تھا تاکہ حضرت آدم جنت سے دنیا میں آ جائے۔ رب نے بظاہر روکا تھا، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے بالکل قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم کے دماغ میں بات ڈالنے والی کون سی ذات تھی جس نے حضرت آدم کو اس درخت کے قریب جانے پر مجبور کیا تھا؟ تو آپ یہی کہیں گے حضرت آدم کی دماغ میں بات ڈالنے والی ذات کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ پروردگار عالم کی ذات تھی جس نے حضرت آدم کے دماغ میں یہ بات ڈالی، اے آدم جا اس درخت کے قریب اور اس سے دانے کو کھا۔ لیکن حضرت آدم نے جب اس دانے کو کھایا اس کے بعد ایک راستہ رب کائنات نے کھلا، چونکہ حضرت آدم کو ایسے ہی جنت سے باہر نکال نہیں دیا جاتا بلکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے تھا، اور یہی بہانہ رب کائنات کو ملا۔ حضرت آدم نے گیہوں کے دانے کو کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بہانے کے ذریعے حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا۔ اگر حضرت آدم دنیا میں نہ آتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے،
مقصد رب کا کیا تھا؟ اس دنیا کو آباد کرنا، اپنے محبوب کو بھیجنا، اپنے محبوب کی شان کو دکھانا تھا۔ اب وہ نور محمدی حضرت کی آدم کی پیشانی سے ہوتا ہوا دیگر انبیاء و مرسلین۔ لیکن ایک بات بتا دوں، جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا تھا اس وقت شیطان اکڑ گیا تھا۔ اتنا علم والا اور اتنا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ اگر اس کے سجدے کو پورے روئے زمین پر پھیلا دیا جائے تو کہیں تل رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں ہوگی۔ اتنا سجدہ کرنے والا تھا، اتنا رب کی عبادت و ریاضت کرنے والا تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا، وہ اتنا بڑا جانکار تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایک نبی کی تعظیم سے اس نے انکار کر دیا، ایک نبی کی عزت اور تعظیم سے اس نے اپنے آپ کو، اپنے منہ کو موڑ لیا، اور صرف منہ کو موڑا ہی نہیں بلکہ رب کائنات سے بحث بھی کیا اور حجت قائم کی۔ پروردگار عالم، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے جانا، آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا۔ ایک اوپر جانے والی شے ایک نیچے جانے والی شے کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ اس نے حجت قائم کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ چونکہ عالم تھا، وہ بہت بڑا جانکار تھا، اس نے دلیل پیش کر دی کہ اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے جھک نہیں سکتی، اس لیے میں نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے اسے مردود قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے بھی بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا پروردگار عالم، تو جو زمین میں تو جو آدم کو بنا رہا ہے، یہ زمین کا خلیفہ اسے بنا رہا ہے، یا انسان کی پیدائش ہوگی، انسان زمین میں فساد مچائے گا، کوہرام مچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس چیز کا حکم دیا تھا وہ اس حکم کو بجا لا رہے تھے، اور حضرت آدم کی تعظیم کے لیے انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ لیکن عزازیل چونکہ اکڑ گیا، اس لیے اسے صبح قیامت تک رب کائنات کی بارگاہ سے لعنت کا طوق مل گیا۔ اب عزازیل جو ہے انسان کا دشمن ہو گیا۔ اسی وقت سے عزازیل کو بھی جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ شیطان کا نام عزازیل ہے، اسے بھی باہر نکال دیا گیا۔ اب وہ ہر طرح سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ روز اول ہی سے وہ انسان کا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کا دشمن بنا، نسل انسانی کا دشمن بنا۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت میں رہ رہے تھے تو عزازیل کو جب باہر نکالا گیا تو اس نے سوچا کہ میں جنت سے باہر نکل گیا ہوں، آدم جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت آدم کو ورغلایا، گیہوں کے دانے پر کھانے پر مجبور کیا، دوبارہ یہ جنت میں گیا، اور جنت میں جانے کے لیے اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے۔ چونکہ جنت کا دربان ایک مور تھا، ایک سانپ تھا، اور یہ دونوں شے جنت کی دربانی کیا کرتے تھے، یہ دونوں جانور جنت کی دربانی کیا کرتے تھے۔ یہ شیطان مور کے پاس دوبارہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مور کے پاس جاتا ہے۔ مور سے کہا مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دو، میں جنت میں جانے کی مجھے اجازت دے دو۔ مور نے کہا نہیں، رب کا حکم ہے، تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا، لیکن ہاں تیری ایک رہنمائی کرتا ہوں کہ تو سانپ کے پاس چلا جا، شاید وہ تجھے جنت میں لے کر چلا جائے۔ دوسرے دروازے سے وہ سانپ کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد سانپ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں رکھا، منہ میں رکھنے کے بعد اسے جنت میں لے جا کر باہر نکال دیا۔ یہی وجہ ہے جب شیطان جنت میں داخل ہوا، حضرت آدم کو ورغلایا، گیہوں کے دانے کو کھایا، اور حضرت آدم پھر باہر آئے، لیکن اس سانپ کو اور مور کو رب کائنات کی بارگاہ سے سزا ملی، چونکہ مور نے رہنمائی کی تھی
شیطان کی کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ جنت میں لے جائے گا، اس لیے اللہ نے مور کے جسم کو خوبصورت تو رکھا، لیکن جب آپ اس کے پاؤں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاؤں کو بدصورت بنا دیا، یہی اس کی سزا دی گئی، اس لیے کہ اس نے جانے کی رہنمائی کی تھی۔ اور سانپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، چونکہ شیطان کو منہ میں لے کر وہ گیا تھا، اس لیے اس کے منہ میں زہر کو رکھ دیا گیا، اور جس پیر سے شیطان کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیر کو اس کے جسم سے ہٹا دیا تاکہ وہ ہمیشہ پیٹ کے بل رینگتا رہے، یہ اس کو سزا ملی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔